Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے اس کی ہدایت اور رشد کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا کام آیات کو پڑھنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی پلیدیاں ختم کرنا، ان کو پاک کرنا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ ان کا کام تھا۔ اور وہ ایک مقررہ مدت کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد اس جہان کے لوگوں کی تربیت کا جو نصاب ہے وہ ان کی چھوڑی ہوئی تعلیمات ہیں اور ان کی چھوڑی ہوئی، ان کی بتائی ہوئی عبادات ہیں جو انسان کا تزکیہ کرتی ہیں، انسان کو رب ذوالجلال کے قریب لے جاتی ہیں۔ ان سے اس میں قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، کینہ، بغض اور ہر قسم کی آلائشیں ختم ہوتی رہتی ہیں اور ہر قسم کی فحاشی اور بے حیائی اور برائیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی اصلاح کا مسلسل پروسیس چلتا رہتا ہے۔ تمام عبادات ان کا مرنے کے بعد فائدہ ہوگا کہ انسان کو جنت میں لے کر جائیں گی اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور ان تمام عبادات کا اس جہان میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح کرتی ہیں، اور اگر کسی کی عبادت اس جہان میں اس کی اصلاح نہیں کرتی تو وہ اس جہان میں اس کو جنت بھی لے کر نہیں دے گی۔ یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں کہ اذان ہو تو نماز پڑھ لو، دکان پہ بیٹھو تو چیٹنگ کر لو، کم تولو، جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، پھر اذان ہو تو پھر نماز پڑھ لو، درس آئے تو درس سن لو، روزے آئے تو روزے رکھ لو، دکان پہ بیٹھو تو چیٹنگ کر لو، رات پڑ جائے تو چوری کر لو، فجر ہو جائے تو نماز پڑھ لو۔ یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں ہے۔ جو حقیقی نمازیں پڑھتا ہے، جو حقیقی روزے رکھتا ہے، جو رب ذوالجلال کی عبادت اس کی روح کے مطابق کرتا ہے، جو ان آداب کا خیال کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، پھر اس کی ہر نماز اس کی صفائیاں کرتی چلی جاتی ہے، اس کا ہر روزہ اس کی صفائیاں کرتا چلا جاتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص مرد ہو یا عورت ہو نیک کام کرے، وہو مومن، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، تھیوری بھی ٹھیک ہے، پریکٹیکل بھی ٹھیک ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارا معیار اور ہے، رب ذوالجلال کا معیار اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ پیٹ پر پتھر باندھے تب بھی ان کی زندگی حیات طیبہ ہے۔ اگر ان کا ماتھا پھوٹے، دانت مبارک ٹوٹے، وہ لہو لہان ہوں، پریشان ہوں،
یہ کیفیت بھی ان کی حیات طیبہ کا حصہ ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ حیات طیبہ اس کی ہوتی ہے جس کے بعد پیسہ زیادہ آ جائے، سہولتیں زیادہ آ جائیں، آرائشیں اور آسائشیں زیادہ ہو جائیں، وہ حیات طیبہ ہوتی ہے۔ اسلام کا معیار اور ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی ان کی نیکیاں ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا کریں گے۔ اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے دو جنتیں بنائی ہوئی ہیں، ایک اعمال کے نتیجے میں دنیا میں دیتا ہے، دوسری جنت ان اعمال کی وجہ سے رب کی رحمت کے ساتھ آخرت میں دے گا، اور جس کو رب دنیا والی جنت دے گا اسی کو آخرت والی دے گا، کیونکہ اعمال اگر قبول ہوئے ہیں تو یہ بھی ملے گی وہ بھی ملے گی، اور اگر نہیں ہوئے تو نہ یہ ملے گی نہ وہ ملے گی۔ دنیا میں جن بڑے بڑے ناموروں نے خودکشی کی ہے وہ پیسے کی قلت کی وجہ سے نہیں کی ہے، پیسوں کے انبار لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس وہ جنت نہیں تھی جو نیک اعمال کے نتیجے میں ملتی ہے۔ گولیاں کھا کر نیند پوری کرنا، گولیوں کی ریاکشن سے کمپلیکیشن پیدا ہونا اور بڑھتے چلے جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے، رب کی عبادات کرے، اس کا دل مطمئن ہو، اپنی نیند سوئے، اللہ اس کو عافیت دے رکھی ہو، اس سے بڑی جنت کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعمال کا نتیجہ اس جہان میں بھی دکھانا ہے اور دکھاتا ہے، اور اس جہان میں بھی دکھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مرنے سے پہلے یا بعد میں؟ کیا مرنے کے بعد کوئی بے حیا ہوگا؟ اس جہان میں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، جس رب نے نماز کو بھیجا ہے اسی نے اس گولی پہ لکھا ہے یہ اس کام کے لیے ہے۔ اب اگر میری نماز مجھے نہیں روکتی بے حیائی سے اور برائی سے، تو پھر نہ تو بلیم رب کو کر سکتے ہیں کہ اس نے نعوذ باللہ غلط لکھا، نہ نماز پر بلیم دے سکتے ہیں، لا محالہ مجھ پر ہی الزام آئے گا کہ میں نے نماز کو بطور نماز نہیں پڑھا۔ اور جس شخص میں بے حیائی نہ ہو، جس شخص میں کوئی برائی نہ ہو، پھر اس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بندے کو سیدھا کر دیتی ہے، اس کے سارے بل کس نکل جاتے ہیں۔ یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں کہ میں نے تو مسجد کا نمازی سمجھ کر اس کو بچی دی تھی اور یہ تو بڑا غلط نکلا، میں نے تو مسجد میں آتا تھا، مجاہدوں کے ساتھ گھومتا تھا، یہ دیکھ کر شہید کا بھائی تھا، یہ دیکھ کر اس کے ساتھ تجارت کی تھی، یہ تو بڑا چیٹر نکلا۔ یہ ڈیزائن اسلام کا نہیں ہے۔ جو مجاہدوں کے ساتھ گھومے گا، جو نمازیں پڑھے گا، جو باشرہ ہوگا، جو عبادات کرے گا، لا محالہ پھر وہ چیٹر بھی نہیں ہوگا، وہ خائن بھی نہیں ہوگا، وہ وعدہ خلاف بھی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نمازیں اس کی ہر برائی کو، ہر بے حیائی کو نکال کر پھینک دیتی۔ اگر ہم نمازوں کو نمازیں سمجھ کر پڑھیں، اگر ہم روزوں کو روزوں کی روح کے مطابق رکھیں، تو پھر یہ برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ یہ نصاب ہے، یہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے، یہ روٹی کی ترتیب درست کرنے کا روزہ نہیں ہے کہ پہلے ہم کھاتے تھے صبح دوپہر شام، اب ہم کھاتے ہیں صبح شام اور رات 12 بجے، ترتیب خراب کی ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ پہلے ہم دن کے وقت جاگتے اور رات کو سوتے تھے، اب ہم دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں، کھانے کے ٹائم بھی 3 ہی ہیں، اور جناب رمضان گزر گیا جی۔ ایک ایک روزے کی باقاعدہ تاثیر نظر آنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ اپنے موبائل کا غلط استعمال،
آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ سائن بورڈ پر تصویر لگی پر نظر ٹک جاتی تھی، اب نہیں ٹکتی، اب خود ہی نیچے ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ میرا روزہ اثر دکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، والذین من قبلکم، جس نے تمہارے ابا دادا کو بنایا۔ یا اللہ تیری عبادت کریں تو کیا دے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، میں تمہیں تقوی دوں گا، اللہ کا خوف، للہیت، گڑ گڑانا، کپ کپانا، تھر تھرانا، اللہ کے خوف سے رونا، یہ ملے گا تمہیں۔ یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈرنے لگ گئے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی زبان ٹھیک کر لو۔ یا اللہ کیا دے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہاری عبادات سے تقوی ملے گا، اور تقوی سے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست کر دوں گا۔ یا اللہ اب کے بعد تو ٹھیک ہے درست کر دیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی، لیکن جو اب تک کے پاپ کر چکے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں پچھلے بھی سارے معاف کر دوں گا۔ یہ ایسی جوہر نایاب چیز ہے کہ جس سے ماضی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، حال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، مستقبل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملتی کہاں سے؟ روزے سے، ملتی ہے نماز سے، ملتی ہے تقوی حج سے، بلکہ تمام عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر ہر چیز درست ہو جاتی ہے، ہر کام ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کوئی کسی قسم کی کسر باقی نہیں رہ جاتی، اور آپ کی عبادت کے نمبر اتنے ہی لگنے ہیں جتنا اس سے تقوی نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جانور رب کے لیے ذبح کرتے ہو، گوشت خود کھا جاتے ہو، خون زمین میں چلا جاتا ہے، جس کے لیے ذبح کیا اس کو کیا ملا؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس جانور کے ذبح کرنے سے جو تیرے اندر تقوی ملا ہے، تجھے جو تقوی ملا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اگر گوشت مل گیا اور تقوی نہیں نکلا تو پھر رب کے پاس کچھ نہیں جاتا اور وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دو بیٹے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس زمانے میں آگ آسمان سے آتی تھی اور اس کو جلا کر کے چلی جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے۔ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں کھوٹا نکلا تو کھرا نکلا، لیکن میرے کھوٹے ہونے کا گواہ تو اکیلا ہی ہے، تجھے صرف پتہ چلا ہے کہ میں کھوٹا ہوں، اس لیے میں تجھے قتل کر کے مدعا غائب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سن، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے، اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن ایک بات سن لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کی عبادت اللہ کا خوف لے کر آتی ہے۔ اگر آپ کی عبادت سے وہ رب کا خوف نہیں نکلا تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص شریعت کے خلاف باتیں نہیں چھوڑتا، شریعت کے خلاف کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ خالی کھولی پھوکے روزے نہ رکھو،
روزے رکھنے ہیں تو زبان کا روزہ رکھو، فضول بولنا بند کرو، کان کا روزہ رکھو، غلط باتیں سننا بند کرو۔ جس رب کے فرمان پر حلال روٹی چھوڑ دیتے ہو، اسی کے فرمان پر حرام سننا چھوڑ دو، حرام دیکھنا چھوڑ دو، حرام بولنا چھوڑ دو، حرام کی طرف چلنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، حرام جگہ پر لگانا چھوڑ دو۔ جب رب ایک ہے، وہ حلال کو حرام کر دیتا ہے روزے کے دوران، اس کی بات مان لیتے ہو تو اسی رب کے کہنے پر حرام کو مستقل طور پر چھوڑ دو۔ یہ ڈیزائن بھی اسلام کا ڈیزائن نہیں ہے کہ آپ سارا دن اللہ کے کہنے پر حلال روٹی نہ کھاؤ اور اذان مغرب کی ہو جائے تو سگریٹ پینا شروع کر دو۔ یہ اسلام کا ڈیزائن نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے روزہ ختم ہو گیا، پھر روزہ ختم ہوا ہے، تیرے رب کی ڈیوٹی تو چینج نہیں ہوئی، رب تو وہی ہے نا، اسی نے اس کو مستقل حرام کیا ہوا ہے۔ یہ عارضی حرام کیا تھا، یہ مان لیا، وہ نہیں مان رہا۔ اس طرح کی تناقضات والے آدمی کو تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے تقوی کی ایکسپائری ڈیٹ وہ افطاری کا وقت ہے، اس کے بعد سب چلتا ہے۔ یہ ڈیزائن اسلام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ اس کے لیے بنائی ہے جس کی عبادات اس کے دل میں اللہ کا خوف لے کر آتی۔ پھر اس کے اعمال کیسے ہو جاتے ہیں؟ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی خوبی یہ بیان کی کہ تنگی ہو یا فراخی ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو غریب آدمی سوچتا ہے کہ یہ خطبہ تو میرے اوپر سے گزر کے کسی سیٹھ کی طرف جا رہا ہے، ان کا کام ہے، میرا کام تو لینا ہے، ان کا کام دینا ہے۔ انفاق والی حدیثیں میرے لیے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تبوک کے مارکے کے لیے چندہ جمع کرو۔ گیا یہودی کے باغ کی خدمت کی ساری رات، تھوڑی سی کھجوریں وہاں سے مزدوری ملی، پیٹ خالی ہے، بچے بلک رہے ہیں، آدھی کھجوریں گھر لے گیا، آدھی لا کر کے مارکے میں جمع کروا دی۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھجوریں کتنی ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھجوریں کتنے روپے کی ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنے میں سے کتنی نکال کر لے کر آیا ہے۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ میں سے 10,000 دیا تو 1% ہوا، اور اس نے آدھی کھجوریں دی تو یہ 50% ہوا۔ یہ تقسیم رزق کی میرے رب کی طرف سے ہے، اس نے کم زیادہ کیا ہوا ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ کتنے سے کتنے % دے رہا ہے۔ تو وہ لوگ تنگی ہو یا فراخی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقی کی صفت ہے۔ جو شخص جیب سے نکال کر رب واسطے دے گا وہ خیانت کرے گا، وہ جعلی بل ڈالے گا جب وہ جیب سے نکال کر دے رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 2 فرشتے اللہ بھیجتا ہے، فرشتے رب کی اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما۔ یہ ہمارے پاس آ کر کے دعائیں کرتے ہیں، وہاں رب کے پاس بیٹھے کر لیتے، رب نے بھیجا ہے یہاں۔ دوسرا کہتا ہے جس نے خرچ نہیں کیا اس کے مال کو ضائع کر دے،
یہ روزانہ آتے ہیں. اس کا مطلب خرچ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. ایک آدمی ایک دم کروڑوں روپے دے دے اور سارا سال سویا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کچھ روزانہ خرچ کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو دوام اور ہمیشگی والا ہو، اگرچہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے. تو اپنے اپنے گھر میں ایک ایک باکس رکھ لو، ایک ڈبہ رکھ لو. جتنے پیسے کسی بچے کو سکول جاتے وقت دیتے ہو نا، کم از کم اتنے اس میں ڈال دیا کرو. زیادہ زیادہ جتنے چاہو ڈالو، کم از کم اتنے ڈال دو. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ آ کر کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ نے مجھے بہت مشکل سے بچایا ہے. دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں صدقہ کروں، اب رات 2 بجے کون آئے گا، کس کو دوں گا؟ ڈبہ گھر میں پڑا ہوگا، اس میں ڈال دو، آپ کی طرف سے ہو گیا. مہینے کے آخر میں جتنے بھی آپ جانتے ہیں، جہاں جہاں آپ پہلے دیتے ہیں وہاں دیا جا سکتا ہے. اور آپ کے مسلمان جو مظلوم کٹ رہے ہیں ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ کام ڈیلی بنیاد پر ہونا چاہیے اور ہر شخص کے لیے ہونا چاہیے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے والے دن کو روزانہ ضرور صدقہ کرتے تھے کہ یہ برکت والا دن ہے، اس میں صدقہ ضرور کرنا چاہیے. تو مسجد میں جہاں بھی آپ جمعہ پڑھیں، کچھ 10 روپے بچے کو جتنا دیتے ہو اتنے، تھوڑا مگر مستقل. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے متقی بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں. وہ کمزور معیشت کے ساتھ ہوں یا ان کے پاس فراخی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے متقی بندے غصہ پی جاتے ہیں. غصہ آیا، پی گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن اس شخص کو لایا جائے گا جو غصہ آئے اور غصے کو وہ نافذ بھی کر سکتا ہو مگر پھر بھی اپنا ہاتھ روک لے، اپنی زبان روک لے. ایک آدمی نے گالی دی ہے، اس کو 2 گالیاں تو دی جا سکتی ہیں نا. ایک نے گالی دی ہے، اس کو تھپڑ مارا جا سکتا ہے. وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا مگر اس نے نہیں نکالا، پی گیا. اللہ تبارک و تعالی جنت کی حوریں کتاروں میں کھڑا کر دے گا، پہلے آپ پسند کر لو، جو بچیں گی وہ باقی جنتیوں کو ملیں گی. اور حدیث کے لفظ ہیں حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء. ما شاء کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جتنی تم لے لو گے وہ تیری، جو بچیں گی وہ دوسروں کو ملیں گی. یہ دنیا میں غصہ پی جاتا تھا. آج ہمیں ایسی شیطان کی مصیبت ہے کہ ہم اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری گھر والی بہت لڑاکی ہے. میں کہتا ہوں تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کی ایک ایک لڑائی پہ تجھے جنت کی حوریں مل رہی ہیں. صبر کیا کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم. یہ بیچاری عقل کی ناقص ہوتی ہیں، دین کی بھی ناقص ہوتی ہیں. تو جب بلٹ ان یہ ان کی برانڈڈ مصیبت ہے، یہ کمزوری ہے، تو ان سے کیا نکالے گا؟ کیا ان کے بارے میں جب پتہ تجھے کہ ایسا ہی ہے تو پھر صبر کیا کر. اور ہر لڑائی پہ رب تجھے وعدہ دیتا ہے کہ جنت کی حوریں ملیں گی انشاءاللہ. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے.
رمضان میں یہ دعا بہت مانگی جاتی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ معاف کرنے والا کا معنی اللہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی دینا رب کی سنت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاتلوں کو، اپنے قتل کے ارادے کرنے والوں کو معاف کر دیا، یہ نبی کی بھی سنت ہوا، سارے نبیوں کی سنت ہوا۔ معافی دینا اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، وہ لوگوں کو قرضہ حسنہ دیتا تھا، قرضہ لے لیے 6 مہینے کے لیے، واپس آ کر کہتا ہے جناب میں تو آ گیا مگر پیسے مجھ سے ہو نہیں سکے۔ 10 لوگوں کو دیا، وہ پیسے واپس لے آئے، ایک کہتا میں نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے اس کو 6 مہینے اور مہلت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے جب تک اس کی مدت نہیں آ جاتی اس کو روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ آ کر مہلت مانگے تو جب سے اس کی جیسے 1 مہینے کے لیے دیا تھا تو 1 لاکھ دیا تھا تو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اگر اس نے 1 مہینہ اور اس کو مہلت دے دی تو اگلا مہلت والا مہینہ اس کو روزانہ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اس کا ڈبل۔ لوگ پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں، بابا جی کسی کو بتاتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اکاؤنٹ ہے، اگر کہو کہ یہ کسی غریب کو دے دے، قرض دے دے، وہ کہتا لوگ واپس نہیں کرتے، پھر بابا جی رب کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ مینیجر دیکھتا ہے بابا 6 مہینے ہوئے کوئی نہیں آیا، پتہ تو کراؤ اس کا۔ پتہ چلتا ہے بابا فوت ہو گیا، اور بتایا کسی کو بھی نہیں اس نے کہ میرا اکاؤنٹ ہے، پھر آئے دن وہ اس طرح کے اکاؤنٹ آپس میں بانٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جو نہ دے سکا اس کو مہلت دیا کرتا تھا، اور جو مہلت کے باوجود نہ دے سکا اپنے منشی سے کہتا اور چھوڑو اس کو معاف ہی کر دو، اب تک نہیں دیا تو خام خواہ ہم نے اپنے کھاتے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں، چھوڑو اس کو معاف کر دو، وہ اس کو معاف کر دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن بندہ رب کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دونوں بخاری شریف کی ہیں، جو شخص کسی کو قرض دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 سال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پیسہ معاف کرنا، کسی کی غلطی معاف کرنا، کسی کی چبھتی ہوئی بات معاف کرنا، یہ سب متقین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جب رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوں گے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کا حساب ہوگا، اس کو پیش کیا جائے گا۔ جس نے تجھے بری بات کی تھی، گالی دی تھی، الزام لگایا تھا، چغلی کھائی تھی، اس کے برابر اس کی نیکیاں تول کر آپ کو مل جائیں گی، انصاف کے ساتھ ملیں گی نا، جتنی زیادتی ہوئی اتنی ہی ملیں گی نا۔ لیکن اگر تو نے معاف کر دیا تو رب ذوالجلال اپنی رحمت سے آپ کو معاف کر دے گا۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ بدلہ لینا چاہتے ہو یا معافی لینا چاہتے ہو؟ نہ معاف کیا تو اس سے ملے گا، معاف کر دیا تو رب ذوالجلال سے ملے گا۔ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی حج پر گئی تو پتہ چلا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی کمی ہے۔ طائف کے پہاڑوں سے
ایک نہر نکالی، آج بھی مزدلفہ میں اس کے آثار نظر آتے ہیں، نیچے سے بھی پکی، سائڈوں سے بھی پکی، اوپر بھی پتھر لگایا ہوا تھا۔ ٹھیکیدار کو پیسہ دیا، پانی روانہ ہو گیا، حاجیوں کو پانی ملنے لگ گیا۔ وہ آ کر حساب کتاب پیش کرنے لگا، کہا بی بی یہ لیجر ہے، یہ بل ہے، یہ واچر ہے، اور اتنے پیسے دیے تھے، اتنے لگ گئے، میرا حساب کر لو۔ کہنے لگی میں اس کو کھول لوں گی، آڈیٹر لاؤں گی، کوئی نہ کوئی غلط فہمی، کوئی نہ کوئی غلط بل، کوئی کمزوری نظر آ سکتی ہے۔ میں آپ کے اس کھاتے کو اس نیت سے، اس عزم سے، اس امید سے نہیں کھول رہی کہ رب ذوالجلال قیامت والے دن میرا کھاتہ نہیں کھولے گا۔ میں نے تجھے معاف کیا، رب ذوالجلال مجھے معاف کر دے گا۔ تو متقین کی نشانیوں میں سے اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جن سے کبھی غلط کام ہو جائے، جن سے کبھی برائی کا کام ہو جائے، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ کی قوت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو یاد کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے گناہ پر اکڑتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، چمٹتے نہیں، ڈٹتے نہیں، بلکہ وہ جھک جاتے ہیں، بلکہ وہ اعتراف کرتے ہیں، بلکہ وہ گڑگڑاتے تھرتھراتے کپکپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں متقین، اور یہ تقویٰ ملتا ہے روزوں سے۔ اگر یہ خوبیاں ہم میں آ رہی ہیں، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں، ایک روٹین ورک ہے، تو پھر یاد رکھو جس کا روزہ اس جہان میں فائدہ نہیں دے گا، اس کا روزہ آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔